ماشاءاللہ جی، ایک دفعہ اور درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا رو رو کر کہہ رہے ہیں اللہ ایک دفعہ مجھے عبد کہہ کر پکار دے، اور کیا شان ہے میرے رسول کی، جس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اللہ سے۔ معلوم ہے یہ مجھ سے نہیں کہے گا، لیکن شان محمد کون جانتا ہے؟ اللہ سے زیادہ۔ اور ابدیت کی منزل بنا دے، کہہ رہا ہے کہ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے، پہلے اپنا معلوم کرا دیتا تھا میں پاک ذات ہوں، میں اپنے عبد کو لے کر گیا۔ تو یہ ابدیت کی منزل ہے۔ پتا چلا کہ انسانوں میں بادشاہت نہیں، ابدیت میں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو اپنے سر کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو جھکا دیتا ہے، بلکہ ناک تک رگڑ دیتا ہے۔ میرا موضوع تو انسان و انسانیت ہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی تو اہل ملت مجمع ہے تو وہ کہنا بھی ضروری ہے، اور اسی کے بعد میں اپنے مضمون کو کربلا کی طرف موڑ۔ ایک ذات اور تھی اس دنیا میں جسے شوق تھا کہ مجھے عبد کہا جائے۔ ایک ذات ہے جو چاہتی ہے کہ لوگ مجھے، جو جسے عبد، لفظ عبد بہت پسند ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات کوئی اور نہیں، علی کا شیر ابو الفضل العباس، حسین کے بھائی ہیں عباس، لیکن کبھی زندگی میں حسین کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا یہی کہا میں عبد حسین۔ کیا منزل ہے؟ ادھر عبدیت محمد ہو تو پہچانیے کیا ہے۔ بھائی آپ سب نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ نماز میں گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پہلے عبد کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں رسول ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ اور ادھر جو تمنائے عبد حسین کر رہا ہے، اتنا پسند کہ جب اس نے قربانی دے دی تو دو خطاب ملے ہیں، ایک عبد صالح کا اور ایک باب الحوائج کا۔ یہ دونوں خطاب عباس کی قربانی کے بعد عباس کو ملے ہیں۔ اتنا لفظ عبد تھا کہ جب معصوم عباس کی قبر پر آئے تو آ کر کہا اشہد ان ایھا العبد صالح، اشہد ان کا عبد صالح، میں گواہی دیتا ہوں اے عبد صالح۔ یہ عباس کی شان ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عبد سلام، اے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عبد صالح ہیں، اور اس سے بڑی کیا عظمت کی بات ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نماز اس وقت تک نہیں ختم ہوتی جب تک یہ نہیں کہتے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، سبحان اللہ، بے شک کہ سلام ہو ہم پر اور صالحین پر۔ اے عباس کیا عظمت ہے! ہماری نماز ہی تب مکمل ہوتی ہے جب تک ہم عباس پر سلام نہ کر لیں۔ یہ عباس کی شان ہے، اور کیوں نہ ہو، حسین کا شیر ہے، حسین کی کمر کا سہارا ہے۔
جب مدینے سے چل رہے تھے تو بیویاں پریشان تھیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے، ہمارے رسول نے بتایا ہے، علی میں ہمارے مولا علی نے بتایا ہے کہ ہماری چادریں لوٹی جائیں گی۔ لیکن جب پتا چلا ہے رسول دادیوں کے سفر میں عباس بھی ہیں تو مطمئن ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ ارے جب عباس ہمارے ساتھ ہے، کس کی مجال ہے جو ہماری چادریں چھینے گا؟ یہ ہے عباس کا شعر۔ اور ایک اور ہے جو حسین کے لشکر میں نہیں ہے، وہ یزید کے لشکر میں ہے۔ حسین نے جب 8 ذوالحجہ کو اپنے حج کو عمرے سے بدل کر نکلے ہیں اور چلے ہیں کوفے کی جانب، تو کسی منزل پر جب پہنچے ہیں تو حسین نے عباس سے کہا، عباس ذرا خیمے لگا دے۔ کہا مولا خیریت ہے؟ ابھی تو ہم چلے ہیں۔ کہا نہیں، لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ پیاسا لگتا ہے۔ حسین نے خیمے لگوا دی، اتنے میں 1000 کا لشکر آیا۔ حالت کیا تھی کہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ حسین نے کہا، اے عباس پانی کی مشکوں کے دہانے کھول دو۔ سب نے دل بھر کر پانی پیا۔ کہا مولا سب نے پانی پی لیا۔ کہا بات جانتے ہو کتنی گرمی ہے، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلا دے۔ عباس نے تمام جانوروں کو پانی پلایا۔ جب سب پانی پی چکے کہا مولا جانوروں نے پی لیا۔ کہا اے عباس کتنی گرمی ہے، ان کے پیر گرمی سے جل رہے ہوں گے، ان جانوروں کے سروں میں بھی پانی ڈال۔ سب نے پانی پی لیا۔ حسین نے چاہا کہ اب لشکر کو لے کے چلو، تو وہ جو اس لشکر کا سردار تھا حر رہائی اس نے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا۔ کہا فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے بھیجا ہی آپ کے لیے گیا ہے۔ تو حسین نے ایک لفظ کہا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تڑپ گیا، کہتا فرزند رسول آپ نے جو کہا ہے میں پلٹ کر بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسین کربلا میں پہنچ گئے۔ یہی یزید کے لشکر کا ایک سپاہ سالار شب عاشور اپنے خیمے میں ٹہل رہا، رنگ زرد ہے، جسم تو کپا رہا ہے کہ خیمے میں سوئے ہوئے بیٹے علی کی آنکھ کھلی، باپ کو دیکھا، گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے بابا یہ چہرہ زرد ہے، جسم کانپ رہا ہے، کیا جنگ کے خوف سے؟ سر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے خیمے سے باہر لے کر تھوڑی دور آیا اور آ کر کہتا ہے بیٹا کوئی آوازیں آ رہی ہے؟ تو کہتا ہے ہاں بابا، حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں الا تاش الا تاش الا تاش، ہائے پیار ہائے پیار ہائے پیار۔ کہا اے بیٹا اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تیرا باپ ہے۔ اور یہ کہہ کر حر نے اپنے گھوڑے کو سجانا شروع کیا۔ بھائی بھی آ گیا، غلام بھی آ گیا، بیٹا بھی کھڑا۔ کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا حر کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے، اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کے لشکر میں ہے، یہاں صرف جہنم ہے۔ اور ادھر حسین فجر کی نماز پڑھا کر مصلی عبادت پر بیٹھے، تاکہ باتیں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ عباس کو آواز دی، اے عباس ادھر آؤ، بیٹا علی اکبر تم بھی آؤ، قاسم تم بھی آؤ، حبیب کہاں ہو تم بھی آؤ۔
زہیر ابن قینہ تم بھی آؤ، مسلم ابن اوسجہ تم بھی آؤ، سارے آ گئے. کہا مولا خیریت ہے؟ کہا ہاں خیریت ہے، یزید کے لشکر سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، جاؤ جا کر ان کا استقبال کرو. ادھر چلا، پھر گھوڑے پر سوار ہے، بیٹے نے لگام پکڑی ہوئی ہے، پیچھے بھائی ہے اور اس کے پیچھے غلام ہے. یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہے کہ اتنے میں حر کے بیٹے نے ابو الفضل عباس کو دیکھا تو چیخ کر کہتا بابا غضب ہو گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بابا دیکھتے نہیں سامنے ہمارے استقبال کے لیے ابو الفضل عباس آ رہے ہیں. پھر تھر تھرا گیا، ابھی 2 قدم چلا تو کہتا ہے بابا کیا خوش نصیبی ہے، حسین کا جوان بیٹا علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. ایک ایک کر کے سب کو بتایا کہ کون کون استقبال کے لیے آ رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ سے گھوڑے کو سے گرا دیا. کہا اے بیٹا یہ ہاتھ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے گھوڑے کی لگاموں کو پکڑا تھا، انہیں میرے رومال سے باندھ دیا. پھر کہتا ہے مولا او بیٹا یہ چہرہ حسین کو دکھانے کے لیے قابل نہیں ہے، اس پہ کپڑا ڈال. اس نے ابا کو خود کے چہرے پہ ڈال دیا. یہ قافلہ چلتا رہا کہ اتنے میں ان کا بیٹا بھی گھبرا کر چیخ پڑا، کہتا ہے بابا اب تو غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ کا لال خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ارے جیسے ہی فرزند رسول آئے مجھے قدموں میں دھکا دے دینا. بس آزادارو حسین غریب پہنچے، بیٹے نے باپ کو دھکا دیا، حر کے پیر، حر کا سر حسین کے پیروں پہ گرا، منہ ملنے لگا. مولا کیا معافی ہو سکتی ہے اس گناہگار کی؟ ارے سخی ابن سخی حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا اے بے حر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رہائی رکھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اور چلے حسین اپنے لشکر کی طرف کہ دیکھا کہ حر کے چہرے پہ بھی ابھی بھی اضطرابی ہے. کہا حر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو روتا ہوا کہتا ہے مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالی تھی مجھے رسول کی بیٹی کے رونے کی آواز آئی تھی. جب تک آپ کی بہن اے مولا معاف نہ کرے گی مجھے سکون نہیں آئے گا. وفادار حسین حر کو لے کر در زینب پر آئے. اے زینب تمہارے دروازے پر حر آیا ہے. اے بھیا وہی حر جس نے آپ کی گھوڑے کی لگام پکڑی تھی. کہاں ہمارے لشکر میں آ گیا ہے. زینب کہتی ہے اے بھیا اس حر سے کہو جب تم آئے تھے ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، دشمن بن کر آئے تھے، اب دوست بن کر آئے ہو. ہمارے قیام میں ایک بوند بھی پانی نہیں جو ہم تمہیں پانی پلا سکے. عاشور کی صبح آ گئی، جنگ کا اہتمام ہوا. حسین نے علی اکبر کو آواز دی، صحابی قدموں سے لپٹ گئے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان غلاموں کے ہوتے ہوئے ہم شکل پیغمبر قتل کے لیے جائے؟ پہلے ہم جائیں گے. حر نے کہا میں لا کر آیا ہوں، پہلے مجھے اجازت دے. حر کو اجازت دی، بیٹا سامنے آ گیا. مولا باپ کے ہوتے بیٹے کے، جوان بیٹے کے ہوتے بوڑھا باپ بننے کے لیے جائے. پہلے حر کا بیٹا گیا، اس کی لاش حسین لے کر آئے. بدادارو اب حر گیا ہے. حر 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں ہے، جنگ کی، ہزاروں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد وہ منزل آئی کہ حر گھوڑے پر سے گرنے لگا. آواز دی مولا حر کی مدد کو آؤ. ارے حسین جلدی سے
حر کی لاش پہ پہنچے تو حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، زلفوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایک تیر ارے حر کی پیشانی پہ لگا تھا جس سے خون جاری تھا۔ حسین نے اپنی جیب سے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا رومال نکالا، حر کے زخم پہ باندھا، کہا اے حر زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ کہا مولا کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہا مولا جانتا ہوں ایک کے بعد ایک جائے گا، وصیت کیا کرو؟ کہ اتنے میں حر گھبرا کے کہتا ہے مولا مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے دائیں طرف آ گیا ہے۔ حسین نے کہا حر تو کتنا خوش نصیب ہے، ارے میرا نانا رسول اللہ ارے تیرے استقبال کے لیے آیا ہے۔ پھر کہتا ہے حر مولا لگتا ہے بائیں طرف کوئی آیا ہے۔ کہاں ہے ہو؟ ارے میرا بابا علی آیا ہے تیرے استقبال کو۔ پھر کہتا ہے مولا پھر کوئی آیا ہے۔ کہا ارے تم نے نہیں پہچانا، ارے میرا بھائی حسن تیرے استقبال کے لیے آیا ہے۔ یہ کہہ کر حر خاموش ہوا کہ پھر کہتا ہے مولا کوئی میرے قدموں کی طرف آیا ہے۔ ابو زید بھی گھبرا گئے، اے حر اپنے پیروں کو سمیٹ لے، ارے میری